بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تعبیر روحیہ یعنی خواب اور اس کی تعبیر کے متعلق سب سے جامع کتاب ابن سیرین کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں۔ جاننا چاہیے کہ تعبیر خواب ایک معتمد بشان علم ہے جس سے آئندہ کے حالات منکشف ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترجمہ: بشارتوں کے سوا نبوت کی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ بشارتوں سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچا خواب۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اب خواب کے سوا اہل ایمان کے پاس کوئی ایسی چیز باقی نہیں ہے جس سے مستقبل کے حالات منکشف ہو سکیں۔ غرض جس طرح ابرو جود بارآں پر دلالت کرتا ہے، اسی طرح سچے خواب مستقبل کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ رؤیا صالح کی اہمیت۔ سچے خواب کی اہمیت اس حقیقت سے بھی ظاہر ہے کہ وحی الہی میں سب سے پہلی چیز جس سے حضور سرور دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام کو سابقہ پڑا وہ سچے خواب تھے۔ ان ایام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب بھی دیکھتے، اس کی تعبیر صبح صادق کی مانند بالکل آشکار ہوتی تھی۔ اس حالات کے بعد آپ کا میلان تبتل و انتقا کی طرف ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں خلوت گزیر ہو گئے۔ راوی بخاری و مسلم کی روایت۔ سچے خواب کی فضیلت اس امر سے بھی ظاہر ہے کہ اسے جزوِ نبوت کہا گیا ہے۔ چنانچہ مروی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رؤیائے صالح علوم نبوت کا ایک جز ہے اور علم نبوت باقی ہے، گو نبوت جاری نہیں رہی۔ دوسرے لفظوں میں سچا خواب نبوت کا پرتو ہے۔ اگر خواب دیکھنے والا نبی نہ ہو، جیسے کہ بعض دوسری روایتوں میں آیا ہے کہ نیک روش علم اور درمیانہ روی نبوت میں سے ہے۔ اچھے اور برے خواب۔ گو خواب کی پیدائش و رؤیت دونوں امور من جانب اللہ سرزد ہوتے ہیں، تاہم علماء نے لکھا ہے کہ اچھا خواب حضرت احادیث کی طرف سے بشارت ہوتی ہے تاکہ بندہ اپنے مولا کریم کے ساتھ حسن ظن میں راسخ الاعتقاد ہو جائے اور یہ بشارت مزید شکر و اطمینان کا باعث ہو۔ جھوٹا اور مکروہ خواب شیطانی القاح سے ہوتا ہے۔ اس القاح سے شیطان کا غرض مومن کو ملول و محزون کرنا ہے۔ چنانچہ ارشاد نبوی ہے، اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے اور برا شیطان کی جانب سے۔ پس جب کوئی شخص پسندیدہ خواب دیکھے تو اسے صرف اس شخص سے بیان کرے جس سے محبت و اعتقاد ہے، اور جب مکروہ خواب دیکھے تو حق تعالیٰ سے اس خواب کے شر اور شیطان کے فتنے سے پناہ مانگے۔ اور یہ بھی مناسب ہے کہ بقدر دفع شیطان 3 بار تکرار اور ایک خواب کسی سے بیان نہ کرے۔ اس حالت میں برا خواب کوئی ضرر نہ دے گا۔ ضرر نہ کرنے کا یہ مطلب ہے کہ حق تعالیٰ جانہ نے افعال مذکور کو رنج و غم سے محفوظ رہنے کا سبب گردانا ہے، جیسا کہ صدقے کو تحفظ مالی اور دفع بلیات کا ذریعہ بنایا ہے۔ مکروہ خواب کے بعد کروٹ بدلنے کی ضرورت۔ ایک حدیث صحیح میں برا خواب دیکھنے کے بعد بدلنے
کروٹ بدلنے کا حکم بھی وارد ہے، کیونکہ اس کی تغیر حالات میں بہت بڑا اثر و دخل ہے۔ بقول حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص مخلوق خواب دیکھے تو 3 مرتبہ بائیں طرف تف کرے، شیطان سے اللہ کی پناہ چاہے اور اس کروٹ کو بدل ڈالے جس پر خواب دیکھنے کے وقت پڑا تھا۔ اور اگر آپ کو آج کا یہ موضوع اچھا لگا اور آپ کو سیکھنے کا کچھ موقع ملا ہے تو اپنے دوستوں، عزیزوں، رشتہ داروں سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ شکریہ۔